داد خطاب دوں گا خطیب ابن خطیب جناب مولانا مرتضی مہدی آف لاہور کو کہ موائیں و ذکر محمد و آل بیت محمد بیان فرمائے۔ اختتام مرض پر شبیہ تبور حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام غلام ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت دشمن تے لعنت، باقی بھی زہرا تے دشمن تے لعنت، اوندے قاتلہ تے لعنت، برائے مشروطی محمد و اہل بیت محمد بلند کر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد یا رب العالمین منتظر میری صلی۔ جنت میں لے جائے گا ماتم شبیر کا، جنت میں لے جائے گا یہ ماتم شبیر کا، کبھی قضا نہ ہوگا یہ ماتم شبیر کا، کبھی قضا نہ ہوگا یہ ماتم شبیر کا۔ ہم نہیں مانتے کسی کے باطل فرمان کو، ہم نہیں مانتے کسی کے باطل فرمان کو، ہاشمی کی نماز ہے فقط ماتم شبیر کا۔ نعرہ حیدر، مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے بآواز بلند تر صلوات۔ بار دیگر بآواز بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب صلوات۔ والسلام علی اہلہا اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، والذین آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا بما نزل على محمد هو الحق۔ صلوات بآواز بلند۔ دعا کو خالق دو جہاں آپ سب کا اس مقدس بارگاہ میں چلایا، اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ بانیان نے ہمارے بھائی واجب الاحترام مولانا کی بہت اچھے دعائے خان، انہوں نے اہتمام کیا، فتح محمد والے محمد کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے، اس مجلس کا اجر عظیم عطا فرمائے، مالک ان کی، ان کے خانوادے کی، اور جو جو حاجات لے کے آپ تشریف لائے ہیں مالک تمام کی حاجات کو پورا فرمائے۔ مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے بآواز بلند تر صلوات۔ اجازت ہے جناب نوکری شروع کی جائے۔ ایک جملہ کہہ کے آج کی مجلس کا آغاز کرتے ہیں، پھر جو سورہ محمد کی پہلی آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ اور تشریح تفسیر کریں گے جو معصوم نے کی ہے۔ پہلا شاہ جی جملہ کہنے لگا ہوں، جانے پہچانے چہرے میرے دائیں بائیں بیٹھے ہیں، میں پہلا ہی جملہ کہہ کے مجلس کا آغاز کرنے لگا ہوں۔ حمد ہے اس اللہ کی، شکر ہے اس اللہ کا۔ آپ نے جب لفظ سننا ہے تو پھر آپ انشاءاللہ میرے ساتھ بولیں گے، حمد ہے اس اللہ کی، شکر ہے اس اللہ کا جس نے علی بنایا اپنے لیے تھا، عطا ہمیں کر دیا۔ تیری زندگی ہو تو جملے میں بول پڑا ہے، حمد ہے اس اللہ کی، شکر ہے اس اللہ کا۔
کرنی چاہیے نا اس اللہ کی، شکر کرنا چاہیے نا اس اللہ کا کہ جس نے علی بنایا اپنے لیے تھا، عطا ہمیں کر کے مصطفیٰ سے کہا میرا حبیب اعلان کر کے کہہ دے اب علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، علی بولنا بھی عبادت ہے، علی لکھنا بھی عبادت ہے، علی سوچنا بھی عبادت ہے۔ اللہ اکبر، آپ سلامت رہے، علی بولو تو عبادت ہے، علی دیکھو تو عبادت ہے، علی لکھو تو عبادت ہے، معرفت کے لیے سوچو، علی کا ذکر ثواب نہیں، جناب نے غور نہیں فرمایا، علی کا ذکر جڑا والے کے عظیم عزادارو ثواب نہیں جے، عبادت ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ کہ ہم نے جن اور انسانوں کو خلق کیا عبادت کے لیے۔ مصطفیٰ فرماتے ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر بھی عبادت ہے، ہم خلق ہوئے عبادت کے لیے، ہاتھ نیچے ہاتھ کھونا تمہاری اپنی مرضی، گھنٹا لگا کے عبادت کرو یا علی کہہ کر عبادت کرو۔ علی کا ذکر ثواب نہیں، عبادت ہے۔ آپ سلامت رہے۔ آپ نے غور فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ اے علی کا ذکر، اس جملے کو آپ نے سمجھنا ہے، ثواب نہیں عبادت ہے، عبادت ہے۔ اگر سپیکر والا بیٹھا تو ذرا دی آواز تھوڑی سی کری گلے تو کھلتی پئی ہو، بس بسم اللہ جناب، بسم اللہ، اجازت ہے جناب، نوکری کر لیں جناب، بس یہ پہلی دعا ہی نہیں مانگی، حمد ہے اس اللہ کی، شکر ہے اس اللہ کا، اس اللہ کا شکر کرنا چاہیے نا جس نے ہمیں عبادتوں کے لیے بنایا، علی کو اپنی پہچان کے لیے بنایا۔ اے ہے 14 عبادتوں کے لیے نہیں، اللہ کی پہچان کے لیے آئے، اور یہی تو وجہ ہے وہ کہتا میں نے تمہیں خلق کیا عبادتوں کے لیے، عالمین اللہ کو سجدہ کرے، اللہ کہتا تم پہ واجب کیا ہے، جب علی سجدے میں رکھ کے کہے سبحان ربی الاعلی وبحمدہ، حجاب عبادت میں نظر آ جاتا ہے فرشتوں میں متکبر ہو گیا، آج علی نے مجھے سجدہ کر دیا۔ سلامت رہے، اور جس کا ایک سجدہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ میں میری زندگی ہو تو میں پھر جملہ کہوں، بھائی تصدق جملہ بڑا قیمتی کہنے لگا ہو، اور جس کا ایک سجدہ، میں سارے سجدوں کی بات نہیں کر رہا، جس کا ایک سجدہ اللہ کو متکبر کر دے، اسی کو جیبا ہے کہ اس کے ایک ہاتھ کی ضربت ثقلین کی عبادتوں سے بھاری ہو جائے۔ اللہ اکبر، اور میرے مولا کی ایک ضربت ساری نہیں، وہ ثقلین کی بندگی سے بھاری ہے کہ نہیں؟ ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہے ثقلین کی بندگی سے بھاری، میرے چھٹے امام کی بارگاہ میں بندے نے کہا مولا ثقلین تو 18,000 عالمین ہے، کہ علی کی ایک ضربت 18,000 عالمین کی ہر مخلوقات سے بھاری ہے۔ میرے امام کہتے ہیں چپ کر کے بیٹھ جا، وَأَنَا مِنَ ثَقَلَيْنِ، میں جعفر بھی ثقلین میں ہوں۔ اور کسی کو تو سمجھ آئی ہوگی، آئے اور کیوں نہ ہو جڑا والے کے عظیم عزاداروں، علی کے ایک ہاتھ کی ضربت ثقلین کی عبادتوں سے بھاری کیوں نہ ہو، اس لیے ہو یہ کوئی عام ہاتھ نہیں، ید اللہ ہے، اور میرے مولا کا ہاتھ ہے ید اللہ یا نہیں؟ ید اللہ ہے کہ نہیں؟ اچھا جسے شاک کو نا تو سب بلایا حافظ تصدق صاحب پتر نو، تے حافظ کا پتر پھر آتا ہی سنائے گا نا، یہ ید اللہ کون ہے؟ اچھا یہاں پہ میرا خیال ہے رواج ہے، بندے تھوڑے بولتے ہیں ید اللہ میرا مولا علی ہے نا، میں تمہیں قرآن جو ید اللہ وسادہ پھر تو مان لو گے، ایسے نہ جناب قرآن دی منو، مولوی دی نہیں کدی مننی،
मौला दी बननी है या कुरान दी बननी है? कुरान तू बता, तेरे नजदीक यदुल्लाह कौन है? का पढ़ कुरान। बैठे रिजवान, जब सरकार मुस्तफा ने बिला तशबीह अपना हाथ नीचे रखा, एक दरख्त के नीचे सहाबा को इकट्ठा किया, आओ मेरे सहाबा मेरी बैत करो। जितने सहाबे मुस्तफा थे उन्होंने मुस्तफा के हाथों पे हाथ रख के भाइयों ने मुस्तफा करना शुरू की। जब सबसे ऊपर खैबर शिकन अली ने अपना हाथ रखा, जनाब जिब्राइल सूरह फतह की 10 नंबर आयत लेके आ गए। मोहम्मद अल्लाह कह रहा यदुल्लाह है फौका ऐदी है, अल्लाह कह रहा ये जो हाथों के ऊपर हाथ है यही तो अल्लाह का हाथ है। अली यदुल्लाह कुरान से साबित है। आपकी जिंदगी हो, ये जो हाथों के ऊपर हाथ है, हाथ किसका था मुझे याद नहीं। इसलिए तो अल्लाह कहता है रजीब लानती, तूने उसे सजदा नहीं किया जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया। और नहीं फरमाते और रिवायतान सुनने की आदत छड़ो और कुरान वाले पासे भी आओ। तो फिर देखिए कुरान लेना किससे? आप कुरान किससे लेगा? मोहम्मद वाले मोहम्मद से। मैं जुमले को पलट के कहता हूँ, कुरान को कुरान के वारिसों से लेना चाहिए। नहीं हम कहना वाले मोहम्मद से लें तो हमारे अहले सुन्नत भाई बहन जी अपने हैं ना, उनसे लेते हैं। हम कुरान को कुरान के, तो कुरान के वारिस कौन है? कुरान तू बता, तेरा वारिस कौन है? आए मैं रिवायत को पढ़ा के हथी पे जाना तो भाई आए तो सुभान अल्लाह हक बनता है ना। कुरान तू बता, तेरा वारिस कौन है? अल्लाह कुरान में कहता सुम्मा और असदल किताब वल्लज़ी नस्तफैना, हमने मुस्तफा बंदों को इस कुरान का वारिस बनाया। अल्लाहु अकबर। मुस्तफा बंदों को, ये मुस्तफा बंदे कौन है? ये मौलवी नहीं बताएंगे, सरकार मुस्तफा खुद बताएंगे। मुस्तफा बंदों को इस कुरान का, एक सहाबी उठा जिसका नाम कोरोना की वजह से मुझे भूल गया है। सलाम खुदा दी कसम है, गले सलाम है जरा हुण बोलिया जिसका नाम मैंने भूल गया। उठ के कहता या रसूल अल्लाह ये मुस्तफा बंदे मिलेंगे कहाँ? अहले सुन्नत होता ही वही है जो जो मुस्तफा ने अमलन किया वो करे, फिर अहले सुन्नत है। मैं शियों को भी अहले सुन्नत को दावत फिक्र देने लगा हूँ। जब बंदे ने उसके पूछा ना ये मुस्तफा बंदे कौन है, मुस्तफा का क्या ज़बानी नहीं बताऊंगा, अमल मुस्तफा बताएगा। मुस्तफा बंदे कौन है? मुस्तफा आगे आगे, सहाबा पीछे पीछे, चलते चलते मोहल्ला बनी हाशिम में अली और बतूल के दर पे रोक के मोहम्मद कहते हैं ये वो दरवाजा है जहाँ मुस्तफा बंदे रहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। देखिए मैं आपको कुरान हिदायत करता कि नहीं करता? कुरान हिदायत करता। मैं कुरान से ही कुरान की हिदायत दिखा देता हूँ। अल्लाह कुरान में कहता है इन्ना हाज़िल कुरान हुवा यहदी लिल्लती हिया अक़वम। कुरान कहता है मेरी हिदायत कभी नहीं, इससे बढ़कर अक़वम है, कभी से भी बढ़ के अक़वम। इसमें तफसील का सीखा, मैं करता ही हिदायत हूँ। कुरान का दावा मैं करता ही हिदायत हूँ। सूरह बकरा में अजब मैंने तमाशा देखा, इरशाद हुआ यज़िल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा, कि बहुत से लोग कुरान पढ़कर हिदायत पा जाएंगे, बहुत से लोग कुरान पढ़कर गुमराह हो जाएंगे। बारे से कुरान से पूछा गया, कुरान आया था अक़वम हिदायत करने के लिए, बंदे कुरान पढ़ के गुमराह क्यों हो गए? मेरे इमाम कहते हैं हर वो बंदा गुमराह हो जाएगा जो कुरान को अहले बैत से हट कर लेगा। तमहीद खत्म हो गई, हिदायत वही पाएगा जो कुरान को कुरान के, तो कुरान के बारे में हमारे मुस्तफा ने कौन से बताए?
मुस्तफा बंदे कौन है? अभी तक नहीं दरवाजा याद आया तो मैं कुरान की आयत सुना दूं। अल्लाह ने कुरान में कसम खा के कहा था, फलाक्सिमु बिमवाक़ि'न नजूम। अल्लाह कहता मुझे कसम है उस दरवाजे की जहां सितारे उतरते हैं। यार बाबा नहीं फरमा रहे। और मुसलमान बताओ वो दरवाजा कौन सा है? तो बताओ तो सही, वो दरवाजा कौन सा है जहाँ सितारे उतरते हैं? है किसी को याद वो दरवाजा किसका? आपकी जिंदगी हो तो मुस्तफा बंदे भी उसी दरवाजे के अंदर रहते हैं। तो फिर हमने कुरान कहाँ से लेना है? वारिसाने कुरान की तफसीर किससे लेनी है? जिंदगी में तुम ही मुकम्मल कुरान मौलवी से नहीं मौला से लेना चाहिए। ऐसे ना ना तेरी जिंदगी हो तो मेरे नाल बोले तो मौला जिंदगी दे। अल्लाह, अब मैंने सूरह मोहम्मद का तर्जुमा शुरू करना है। सूरह मोहम्मद पहली आयत। मैंने सूरह मोहम्मद पढ़ी ना, ये मेरे बुजुर्ग बैठे इन्होंने ऐसे किया ना, आपने ऐसे किया ना भी आपने, मैं देख रहा था बुजुर्ग ने ऐसे किया। उलमा मशाइख की एक मीटिंग थी, मौलवी नईम राग में बड़ा मशहूर है अहले सुन्नत का, लाहौर में बड़ा अमन कमेटी का चेयरमैन बना करता है। तो वो उसने क्या किया, मैंने ना सूरह मोहम्मद का मैं तस्करा किया ना, ऐसे किया। मैं तुझे हजरत साहब की ताजे कहता तसव्वुर में मुस्तफा को रख के अपनी उंगली को नूर इलाही से तशबीह दी का मैंने तसव्वुर में रखा मुस्तफा को। मैंने कहा अपने तसव्वुर में मुस्तफा को रख के अपने हाथ को चूमा। इसका फायदा क्या है? कहा हमारे पास ये रिवायत मौजूद है, जो तसव्वुर में मोहम्मद को रख के अपनी उंगली को अल्लाह के नूर से लगाए उसे मोहम्मद मुस्तफा को छूने का सवाब मिलेगा। मैंने कहा फिर आदमी साहब गैरत कर लो, और जो तसव्वुर में आंखें बंद करके अपनी उंगली चूमे मोहम्मद को जहन में रख के, वो क्या होंगे जो मोहम्मद के कंधों पे चढ़े रहते हैं। हाय हाय, उन्हें लाते मौत क्यों आती है, उनका घोड़ा क्यों रोकता है। इनकी सवारी मोहम्मद बन गए। सलामत रहे। अल्लाह कुरान में सूरह मोहम्मद पहली आयत, अल्लाह कुरान में कुछ बंदों के काफिर होने का ऐलान कर रहा है। आपने लफ्ज़ों पे गौर नहीं किया। सलामत रहे। अल्लाह कुरान में कुछ बंदों के, बंदे भी उसके, देखो बंदे साढ़े तो नहीं ना, बंदे होते ही ना, अल्लाह के बंदे हैं ना। अल्लाह अपने बंदों के काफिर होने का ऐलान कर रहा। बंदा नहीं खुदा, मखलूक नहीं खालिक। तो फिर जड़ा वाले ने तो भाई जुमला कहना हक बनता है ना, भाई जुमला कहना बनता है। फिर दीवारों पे किसी को काफिर लिख देने से वो काफिर नहीं होंगे। काफिर होता ही वही है जिसे अल्लाह कुरान में काफिर कहते हैं। दीवारों पे जो मर्जी लिखा रहे किसी के कहने से। अल्लाह कहता वो लोग काफिर होंगे, होंगे नहीं। ये अल्लाह की सिला है, अल्लाह की सिला है। मुश्किल गला खाई रहते पहले दिन हाफिज साहब को सुनना है, वो आड़ के पढ़ने रास्ते हलाल की था ना, तो मुश्किल बातें उनसे अल्लाह की सिला है। उन्होंने कोई काम किया है जिसका सिला उन्हें दे रहा है। अल्लाह कहता वो काफिर हो गए। पालने वाले कौन काफिर हो गए? का सूरह मोहम्मद वसद्दू अन सबीलिल्लाह है, का वो काफिर हो गए जो लोगों को अल्लाह की सबील से रोकते रहे। जो अल्लाह की सबील से रोके। सूरह मोहम्मद एक कुरान रखा होगा ना, इंटरनेट का दौर है आजकल, कुरान फनेटिक सर्च अभी डालो, अभी कुरान निकालो, अभी देखो। अल्लाह कहता है वो काफिर हो गए जो लोगों को अल्लाह की सबील से, मालूम होगा सबील कोई कमाल है जिस तक जाने से अगर कोई रोके, अल्लाह उस बंदे को, अपने बंदे को काफिर करार देता है। कुरान तू बता ये सबील है कौन?
سورہ فرقان 27 نمبر آیت ارشاد ہو رہا ہے یوم یعض الظالم ولا یدیہ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. قیامت والے دن ظالم ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کے کہے گا کاش میں نے رسول کے ساتھ سبیل کو بھی مانا ہوتا. نہیں آتا کہ بھائی شادی معلوم ہو گیا سبیل راستہ نہیں، سبیل کوئی وجود ہے جسے مصطفیٰ کے ساتھ ماننا. اچھا نبی ایسے بھی دیکھیں میں روایت پڑھا تو پڑھا کام میں کہ وہ روایت ہے اگر آیت ہے تو پھر مولا پڑھتا ہے نا یوم یعض الظالم ولا یدیہ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. ہاتھوں بٹن کے چکے بڑھ بڑھ کے کہیں گے کاش میں نے رسول کے ساتھ سبیل کو بھی مانا ہوتا. یعنی جو رسول کے ساتھ سبیل کو نہ مانے قرآن اسے ظالم کہتا ہے. ذرا ڈھونڈے تو صحیح ہے سبیل کیا ہے. جس تک جانے سے روکے اللہ بندے کو کافر کر دیتا ہے. مصطفیٰ کے ساتھ جسے نہ مانے اللہ بندے کو ظالم کر دیتا ہے. قرآن مولوی سے نہیں مولا سے پوچھنا چاہیے. جب پہلے سے قرآن سے پوچھا گیا یہ سبیل کیا ہے میرے امام کہتے ہیں مفسر اما سبیل فی کتاب اللہ قوم علی ابن ابی طالب. سورہ محمد کا پہلا ترجمہ پڑھو سبیل لقب ہی میرے مولا. اچھا اگر آپ ذرا ترجمہ کر کے دیکھ لیں الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ہے. اللہ کہتا وہ کافر ہو گئے جو لوگوں کو علی تک جانے سے روکتے رہے. تو سبیل کون ہے یار؟ علی مولا. وہ میرے مولا تمہاری زندگی کے لیے مانو جب سبیل ہی میرا مولا علی ہے تو پھر مرتضی جناب والے میں تو یہ فقیر شاہ صاحب کے سماع بارگاہ میں اعلان کر کے کہنے لگا جو جب چلا جس وقت بھی علی تک جانے سے روکے کل بھی کافر تھا آج بھی آئے سبیل لقب ہی میرا مولا علی کا ہے. قرآن جو کیا کرتا ہے روایت کا سہارا ہی نہیں. اچھا چلو میں آپ بولو سبیل کون ہے جی یار تفسیر نور ثقلین آپ دیکھیں hubeli.com اتنی ویب سائٹ ہے اردو میں ڈال کے نا انٹرنیٹ پہ دیکھ لینا تفسیر نور ثقلین سورہ محمد ایسے ٹھک کر کے پیج کھلے گا وہاں پہ بریکٹ میں لکھا ہوگا سبیل علی. میں قرآن کی سورہ آل عمران کی آیت سناتا ہوں تو سارے میرے نال بولو گے قبلہ آپ کو زبانی یاد ہے وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ. اللہ کہتا ہے کہ تم قتل ہو جاؤ یا تمہیں موت آ جائے شرط یہ ہے سبیل الہی پہ مرنا مغفرت بھی تمہاری رحمت بھی تمہاری. یار یہ سبیل کون ہے؟ یہ فی شرطیہ ہے. چلو تصدق بھائی کرو فی شرطیہ ہے. اللہ نے شرط لگائی شرط ہے سبیل الہی پہ مرو. سبیل لقب ہے میرے مولا علی کا تو جو علی کی محبت پہ مر جائے مغفرت بھی اس کی. کوئی علی کی محبت پہ مرے تو بتا شہید کہلانا ہے. انہوں نے غور نہیں فرمایا. دیکھیں جی شہید دو طرح کے ہیں. ایک جو راہ خدا میں تلوار لے کے نکلا راہ خدا میں تلوار لے کے نکلا اور بیچارہ جان دے بیٹھا وہ شہید ہے کہ نہیں. دوسرا گھر کے ایئر کنڈیشن میں مر گیا دل میں علی تھا. بندے چپ کر کے بیٹھ گئے مولوی کو ڈر کے میرا داد نہیں دینا مرتضیٰ تو چھوڑتا ہی نہیں. جو گھر میں دل میں علی رکھ کے ایئر کنڈیشن میں مر گیا شہید ہے کہ نہیں. تو شرط تو یہی ہے نا سبیل الہی پہ مرو. سبیل میرا مولا جو علی کی
ولایت میں مر گیا شہید، قرآن کہتا ہے خبردار شہید کو مردہ نہ کہنا، وہ زندہ ہے۔ تو بندیاں نے غیرت نہ آئی جو علی کی محبت پہ مر جائے، وہ مر کے نہیں مرتا، علی خود کیسے مر جائیں گے؟ اور اگر علی خود مر گئے ہماری شفاعت کون کرے گا؟ اپنی شفاعت چاہیے تو محمد والے محمد کو زندہ و جاوید ماننا پڑے گا۔ چلے کوئی بات نہیں۔ الذین کفروا، ترجمہ سنو تو سنائے گا۔ الذین کفروا، اللہ کہتا ہے وہ کافر ہو گئے، وصدوا عن سبیل اللہ، جو لوگوں کو اللہ کی سبیل بریکٹ یعنی آگے اللہ کہتا ہے اضل اعمالہم، ان کے عملوں کو بھی برباد کر دوں گا۔ ہائے جو علی تک جانے سے روکے، اللہ کہتا ہے عمل بھی برباد کر دوں گا۔ پتہ چلا یہ کلمے کے منکر کافر نہیں، کوئی عمل کرنے والے کافر ہے۔ ہوئے ہوئے کر عمل رہے ہیں، اللہ انہیں کافر کہہ رہا۔ سورہ محمد کوئی ساڑھے بشر نہ نہیں آئی کہ حافظ صاحب پتر میں نعرے مارے۔ ہم نے تو ترجمہ جو مولا نے کیا ہے، جو تفاسیر موجود ہے، ہم تو وہی کریں گے نا جناب۔ اور میں نے بھی بھائی بہتر سے یہی کہا، میں کہ میں حافظ صاحب کا بیٹا ہوں، کچی گل نہیں کرتا، ہر گل تول کے کرتا جی۔ وہ بات کرنی چاہیے جس کا میں جواب بھی دے سکوں، یہ نہ ہو کہ میرے جملوں پہ دو چار بندوں کی داد کے لیے میں حافظ صاحب کی 50 سال کی محنت کو تاپ پہ لگا دوں، ایسا میں نہیں کروں گا۔ وہ کافر ہو گئے جو لوگوں کو اللہ کی سبیل علی سے، اللہ کہتا عمل بھی برباد کر دوں گا۔ یہ تو ہو گئے کافر، پالنے والے ان کا بھی کہیں ذکر ہے۔ یہ جو میرے سامنے وہ سمیت بیٹھے ہیں، پڑھ قرآن، والذین آمنوا، ہائے ہائے، اللہ کہتا مگر وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں۔ اور شاہ جی میں تواڈے علاقے چ بھی دساں کہ ایمان کیے سب ازل سے لے کے شام ابد ایمان کل بھی علی تھا، آج بھی ایمان کل میرا مولا علی ہے۔ ویسے بھی میرے چھٹے تاجدار فرماتے ہیں مفضل، جب بھی قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا آئے نا، اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے کہہ دیا کرو اللہ ہم سے خطاب کر رہا ہے، اللہ ہم سے۔ اور مومن بیٹھے ہو نا، تو مومن زمانے میں لنگی میں ایمان والا، ایمان کون ہے؟ مولا علی۔ تو مومن کے معنی کیا ہوئے؟ علی والا۔ والذین آمنوا، وہ لوگ جو علی والے ہیں۔ اچھا میں لطف ہوتا ہوں، میں نا قرآن کو لطف دے کے پڑھتا ہوں۔ آپ سلامت رہے، جس نے کی ہے وہ سلامت رہے۔ سبحان اللہ تو نے کی ہے، اسے زحمت دی ہے۔ سبحان اللہ تسبیح خدا ہے، جس نے ماشاءاللہ کہا وہ بھی تسبیح خدا ہے۔ یہی تو ذکر علی کا فائدہ ہے، عبادت بھی ہو رہی ہے، تسبیح بھی ہو رہی ہے۔ کیڑا نعرہ مارے گا یا علی، وہ بھی ثواب نہیں، عبادت ہے۔ میں لطف لے کے آپ کو ایک آیت سنانے لگا ہوں۔ ٹائم کا پتہ دس رہا ہے شاہی میں ٹائم کا میں گھٹ دیکھنا گلا تو زیادہ پڑھ دوں۔ دیکھو اللہ قرآن میں نا سورہ نساء میں کہتا ہے، شاہ جی بڑی پیاری بات، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اللہ کہتا ہے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ لطف بھی نہیں لیا، سمجھے ہی نہیں۔ اللہ کہہ رہا ایمان والو ایمان لے آؤ۔ یہ تو ایسے ہی ہے، میں کہوں سید ہو جا، ملک صاحب ہو جاؤ، چوہے صاحب چودھری ہو جاؤ، میرے ہاتھی بھی پہ جائے گا، میں پہلے ہی سید ہوں، من پہ آخر سید ہو جا۔ یہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ ایمان والا بھی کہہ رہا ہے، پھر کہہ رہا آمنو، ایمان لے آؤ۔ پالنے والے ان کے ایمان کو زنگ لگ گیا، ارلی لگ گئی، کیا ہو گیا؟ صاحب ایمان بھی کہہ رہا ہے، پھر کہہ رہا ہے ایمان لے کے آؤ۔ یہ
آپ کو پتا کہ علی ناصر الحارا صاحب انہوں نے ان کا ایک کیچی ہوتا تھا جس میں قرآن پاک ہوتا ہے انہوں نے چوکے نا عدنان نے اتنے رکھا ہے میں کہتا الحارا صاحب ایک کام میں جی حافظ صاحب میں کہ قرآن میں دے دے تو بھی کرنا تو بھی حافظ تیرا پیو بھی حافظ میں کہنا کھول کھول کے بساما میں من دیں نہیں خدا دی قسم ہے کوئی روایت نہیں سنائی ساری آیتیں سنائی جاتی پتہ نہیں کی مننا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات وہ لوگ جو ایمان یعنی علی والے ہیں وعملوا الصالحات جو عمل صالح کرتے ہیں اس کے اوپر علماء تشیع میں بھی علماء اہل سنت میں بھی اختلاف ہے کچھ کہتے ہیں کہ عمل صالح سے مراد نماز ہے کچھ کہتے ہیں عمل صالح سے مراد کچھ ہے لیکن میں اپنا آپ کو فتویٰ نہیں دے رہا ہوں اب مولا کا فرمان میرے سامنے ہے اس کے مطابق ایک جملہ کہنے لگا اگر نماز عمل صالح ہوتی 72 فرقے کے نمازی جہنم میں نہ جاتے کسی نے تو سمجھ آئی ہے مصطفیٰ نے فرمایا تھا میری قوم کے 73 فرقے ہوں گے 72 جہنم میں جائیں گے نمازیوں سمیت یار یہ تو نہیں فرمایا کہ نمازی نہیں جائیں گے باقی جائیں گے کہا 72 فرقے جائیں گے یہ بحث نہیں کہ کون ہے شیعہ سنی کون ہے یہ بحث ہی نہیں ہے 72 جائیں گے ایک جنت میں جائے گا تو اگر نماز عمل صالح ہوتی ہے 72 جہنم میں نہ جاتے تو والد سے قرآن سے پوچھا گیا والا یہ عمل صالح کیا ہے آؤ تفسیر البرہان نہ ہو مرتضی مہدی ابن حافظ تصدق حسین مولا کا بھی مجرم آپ سادات کا بھی مجرم امتیوں کا بھی مجرم میرے امام سے پوچھا گیا یہ عمل صالح کیا ہے تفسیر عیاشی دوسری جلد آخری صفحے میں موجود ہے عمل صالح کیا ہے میرے امام کا جماؤ رفت اللہ او ہمت ہو عمل صالح کا ہم چاہتا کی معرفت ہی عمل صالح ہے کوئی بات نہیں دو چار بندے تو ہے وہ لوگ جو علی والے ہیں اور عمل صالح والے اللہ کہتا ہے یہ تھکے ہوئے ہیں انہیں سمجھ نہیں آئے گی انہیں نشانی بتاؤ وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ایمان بھی لاتے ہیں عمل صالح بھی کرتے ہیں اس کے بعد اس پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم نے محمد پہ نازل کیا مجھے مصطفیٰ علیہ السلام پہ کیا نازل ہوا خالی قرآن آیا میں آیت پڑھنی ہے کہ تسا سارے میرے تو پہلے پڑھنی ہے وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ اور اس پر ایمان لاتے جو ہم نے محمد پہ نازل کیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل سمجھ نہیں آئی بندے لو اللہ کہتا میرا رسول پہنچا دے جو تیرے رب نے تجھ پہ نازل کیا ہے تو پھر بتاؤ شیعہ نے حیدر کرار غدیر پہ مصطفیٰ نے کیا بتایا کہ مجھ پہ کیا نازل ہوا علی کا ہاتھ بلند کر کے کہا من کم تبالا ہو فہذا پھر بتاؤ علی کی ولایت نازل ہوئی یا نہیں کوئی بات نہیں میں اپنے ترجمہ مکمل کر رہا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں موضوع شیر بیٹھے جی وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ اس پر ایمان لائے جو ہم نے محمد مصطفیٰ پہ وہ جو نازل ہوا ذہن میں آ گیا اللہ کہتا نہیں کچھ بندے تھکے ہوئے ہیں انہیں نشانی واضح کر دوں جو ہم نے محمد پہ نازل کیا وَالْحَقِّ اللہ کہتا وہی تو حق ہے تھکے اور روایت نہیں بزرگ آیت سورہ محمد کی وہی حق ہے
اب بتاؤ عظیم عزادارو حق کون ہے؟ نہیں تو مصطفیٰ کی حدیث کا سہارا دو، الحق مالی والی مال، حق علی کے ساتھ ہے علی۔ میں نے روایت پڑھی تو کہنے جی راوی ٹھیک نہیں، کہنے جی ہر وہ حدیث جو سرکار علی کی شان میں کہتے راوی ٹھیک نہیں۔ ٹھیک ہے جی، قرآن کا راوی ٹھیک ہے؟ آگے ہو قرآن کا راوی ٹھیک ہے نا؟ اور قرآن کا راوی جبریل کے تو لقب کی ملے ہے امین۔ اتنا اللہ کو اعتبار امین کا لقب دے دیا، جو قرآن کا راوی ہے اللہ کے امین کی سند رکھتا ہے۔ مسلمان غیرت کر، جو قرآن کا راوی ہے علی کے در پہ کبھی چکیاں چلاتا ہے، کبھی جھولے جھلاتا ہے، کبھی یتیم بن کے، کبھی مسکین بن کے، کبھی اسیر بن کے، کبھی درزی بن کے آ جاتا۔ بولے آپ تھوڑا سا آیا کہ نہیں آیا؟ جیڑا بولتا ہوں نال ہے ناراض نہیں بیٹھے، ساری زندگی ہوئے مولا دے سائے چ بیٹھے، بڑی خیر ہوئے سارے آدھے سنگت کی خیر ہوئے۔ لو جی بس اچھا کیا پہلے ابھی تک میں نے ترجمہ کیا، وہ اگلی گل پہلے کی نہیں ہے، ابھی ترجمہ ہی ہو رہا۔ هو الحق، وہ کیا ہے؟ حق کون ہے؟ علی حق ہے، ساڈا عقیدہ ہے۔ ایسا قرآن کو پوچھنا ہے، قرآن تو دس تیرے نزدیک حق کون ہے؟ ہاں جی قرآن کا پڑھ مجھے جاءت سکرۃ الموت بالحق، اللہ کہتا آتی ہے موت کی سختی حق کے ساتھ۔ سمجھ نہیں آئی؟ اللہ کہتا موت کے وقت کوئی حق آتا ہے، موت کے ساتھ کوئی حق آتا ہے، مرتے وقت کوئی حق آتا ہے۔ مرتے وقت کون آتا ہے؟ موت کی سختی آتی ہے حق کے ساتھ۔ حق کون ہے؟ اساں کیا لگا شیعہ اپنی عبادت آپ ہی کر دیں گے۔ موت میم واو تے، قبلہ موت میں جو تے ہے تانیث کی ہے، موت مؤنث جے۔ مشکل گلا میں حافظ صاحب سے چھٹ دیتی ہیں، میں نہیں پڑھتا مشکل گلا۔ موت آتی ہے یا آتا ہے؟ آتی ہے۔ اسبابی تک جا فکر کہ آتا بھی ہے۔ سمجھ آئی نا جی کیا ہے؟ موت مؤنث ہے، حق مذکر ہے۔ تو سا جڑے ہن چپ کر کے بیٹھے تو اٹھ کے دا دینی ہے۔ موت مؤنث ہے، حق مذکر ہے۔ مؤنث استعمال ہوتا ہے عورت کے لیے، مذکر استعمال ہوتا ہے مرد کے لیے۔ پتہ چلا موت کے ساتھ کوئی مرد آتا ہے۔ علم ملانا ایک بندہ اٹھا جس کا نام پھر کرونے کی وجہ سے مجھے بھول گیا ہے، اٹھ کے کہتا ہے یا رسول اللہ یہ کیا کہہ دیا آپ نے کہ مرد فقط علی ہے، علی کے علاوہ مرد کوئی نہیں، اور میری 3 بیویاں ہیں، 13 بچے ہیں،
زندگیوں میں مرد ہوتا ہی وہی ہے جس کے دل میں علی کی ولایت ہو. بندوں نے منہ چھپانے شروع کیے نا. مصطفیٰ کہتے ہیں سنو من کان فی قلبہ بغض علی ابن ابی طالب کل میرا دل لے گیا کہ جس کے دل میں علی کا بغض ہوگا وہی داڑھی والی عورت ہے. علی ہے تو دین ہے, علی ہے تو نمازیں ہے, علی ہے تو روزے ہے. ابن حافظ تصدق حسین ایک جملہ کہنے لگا ہے, روایت نہ ہو مولا کا مجمع. ہم تراضی سارے پڑھ کے پوری فلسفی سے پڑھنا ہوں, ریکارڈ کروا رہا ہوں, لوگ لائیو دے رہے ہیں. میرے امام فرماتے ہیں جو بندہ بغیر شک کے اپنے دل میں علی کی ولایت کو بسا لیتا ہے وہ گھر بھی بیٹھا رہے رزق دینے علی خود آ جاتے ہیں. علی سے کہیے مظہر علی ہے, نمائندہ علی ہے. دیکھو مظہر علی ہے, اللہ براہ راست نہیں دیتا, مظہر کے ذریعے دے رہا ہے. تو ید اللہ کون ہے؟ چلو میں آپ کو ایک بات اور بس 15 منٹ میں بات ختم, اس سے زیادہ نہیں. بغیر شک کے, یہ بھی ذہن میں رکھو, سرکار فرماتے ہیں جو بغیر شک کے اپنے دل میں علی کی ولایت کو بسائے, ہمارے دشمنوں سے براءت کا اعلان کرے, ایسے بندے کا سانس لینا بھی تسبیح ہے. رزق دینے علی, تیسری دفعہ میں کہتا ہے رزق دینے علی. میرے مولا کا ایک نوکر تھا, میرے مولا کا ایک نوکر تھا ماشکی. ماشکی سمجھتے یار کتنا خوش قسمت ہوگا جو توحید کے بدن کا ماشکی. بھائی تصدق میں کہنا میں الگ مجلس پڑھانا توحید کے بدن پہ. روایت پڑھا تے ہتھی پہ جانا, آیت ہوئے تو سبحان اللہ کر دینا. چلے دیکھیں بظاہر علی نے دنیا سے پردہ کیا. میرے مولا کا ماشکی تھا, مولا کو پانی بھر بھر کے دیتا تھا. بظاہر علی نے دنیا سے پردہ کیا. بظاہر تو کلا بولے علی. آپ ساروں کا عقیدہ یہ ہے کہ جناب علی 13 رجب کو آئے, 21 رمضان کو چلے گئے. اگر تو آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ علی 13 رجب کو آئے, 21 رمضان کو چلے گئے, تو میرے لوگ یہاں نہیں مدد ہے. اگر علی 13 رجب کو آئے تو آدم کی توبہ کیسے قبول ہوئی ہے؟ یہ تو آدم کہہ رہا تھا یا اعلیٰ بحق علی, اعلیٰ تو اللہ ہے, پھر یہ علی کون ہے؟ ماننا پڑے گا بھی آدم نہ تھا علی. مجھے دیر میں سمجھ دینے کی کریے گا, تھوڑی تو نہیں ہوئی. بظاہر علی نے پردہ کیا, دوسروں کی حکومت آئی, نا شامل بھول گئے نہیں. پتہ نہیں کی زندگی ہو گئے. ممبر ہی بڑا سونا ہے, سونے کا نام لوائیں گے نا. ممبر پہ نجس بندوں کے نام لینے نہیں چاہیے. جس کی حکومت آئی نا, انہوں نے میرے مولا کے نوکر کو نا نوکری سے نکالا. مولا کا نوکر نوکری سے نکلا, غریب ہوا, بڑی جلدی کرنے لگا, لمبا واقعہ آدھے گھنٹے کا میں 10 منٹ میں ختم کرنے لگا. غریب ہوا, غریب سے فقیر ہوا, فقیر سے فاقوں پہ آیا. جب فاقوں پہ آیا نا, مظہر سمجھ کے کہہ رہا ہوں, بات جو فتوے نہ دے رہا. ایک دن جناب علی علیہ السلام کے روضہ اقدس کو دیکھ کے کہتا ہے علی تو مظہر توحید ہے, نمائندہ توحید ہے, یا رزق دے یا موت دے. آواز سنیں, کا رزق بھی دوں گا. اچھا ویسے شیعہ قوم کی حد نہیں موقعی. صحابی نے کہا میں نے آواز سنی تو نہیں ماننا, ذاتن کہتا آواز آتا ہے. مولا جس
जिसे चाहे आप आयतुल कुर्सी पढ़ के देख ले। फ़अल्हमहा फजूरहा, हम इल्हाम करते हैं। मेरे मौला से पूछा गया इल्हाम होता किसे है? कहा जो इकरार विलायत अली कर लेता। कभी आयतुल कुर्सी पे भी रख के देख लेना मौजूद। अल्लाह अकबर का आवाज सुनी, पहचानी, आवाज आई का मेरा नौकर, मेरा खादिम, रिस्क भी दूंगा, शादी भी दूंगा। लखनऊ से सुनिएगा, रिस्क भी दूंगा, शादी भी दूंगा। शर्त है, मौला शर्त क्या है? का कूफे के बाजार में मुझ अली के नाम पे भीख मांग। कूफे के बाजार में मुझ अली के नाम पे लो जी कासा उठाया, कूफे के बाजार में आ गया, सदा में जाके करता है कोई जो अली के नाम पे भीख दे, अली के नाम पे खैरात दे। यहाँ का तो भाई हजरत मुझे पता नहीं, मैंने सेवन में बड़े बड़े सोफिस्टिकेटेड किस्म के फकीर देखे हैं जो 4-4 करोड़ की लैंड क्रूजर से उतरते हैं, गले में कासा डाल के सेवन की गलियों में मांगते हैं। एक ऑन ड्यूटी हाजिर सर्विस वजीर 3 साल पहले मंगे पे थे, वो 3 साल पहले भी वजीर थी, बल्दियात का कासा चाल के मंगे पे। मैंने कहा शाह जी ओ पीर जी 4.5 करोड़ की गाड़ी, 5000 एकड़ जमीन, फिर भी अली के नाम पे मांगते हो। तो हाफिज साहब का बेटा हो के नहीं समझा, शाही मिलती ही उसी को है जो अली के नाम पे भीख मांगता है। ओए होए होए, जो अली के नाम पे ठीक हो जाएंगे सारे। आया कासा उठाया, है कोई बता, जल्दी जल्दी खत्म, अली के नाम पे भीख दे। नासबी की दुकान पे आया, तर्जुमा नहीं करना नासबी का, उलमा मशाइख आपका चेहरा ना है, आप भी किसी मौलवी ने पूछ रहा ना नासबी होता कीजिए। उसकी दुकान पे आया ना, आगे कहता अली के नाम पे भीख दे। शाह जी आपने ज़हमत फरमानी है, देखना कोई हाथ नीचे तो नहीं रह गया, वरना मैं मालिकों से खैरात मांगू, मुझे और तौफीक दे ताकि बंदे मेरे साथ सही तरीके से बोले। जब कहा ना अली के नाम पे भीख दे, मेरे पास देखोगे तो समझ आएगी। उसने ना गले में हाथ डाला, ढेर सारे पैसे निकाल के ना अली मौला के नौकर की तरफ करके कहता है भीख देता हूँ, पर अली के नाम पे नहीं, अपने पीरों के नाम पे। तुम्हारी जिंदगी हो गई, तुम्हारी जिंदगी हो गई, हाँ तेरी जिंदगी हो गई, हो गई अपने पीरों के नाम पे। भाई कसम तक आपने देखना कोई हाथ नीचे तो नहीं रह गया। जब कहा ना अली के नाम पे नहीं, अपने पीरों के नाम पे दूंगा, अली का नौकर जलाल ने आने का जाप काम कर, भीख अली के नाम पे मिलती है, भिखारियों के नाम पे भीख अली के नाम पे मिलती है, भिखारियों के नाम पे नहीं। आलम साहब थले बैठे वाला जिंदगी में भीख अली के नाम पे मिलती है, भिखारियों के नाम पे नहीं। जिस बंदे ने हाथ उठाया उसे इंशाअल्लाह और इसकी कमी नहीं रहेगी। अली का नौकर कहता है तू मुझे क्या भीख देगा जो खदीजा के बर्तन बेच के गरीब हुआ। समझ आई दे, समझ आई दे, अली हक के मज़हर तौहीद। अली के नाम पे दे, कहता नहीं अली के नाम पे नहीं, अली का नौकर होना ही ऐसा चाहिए। अली का नौकर कहता है सुन नासबी, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क में अली ना हो। आए कुछ ऐसे भी है अली का खा के अली को भोंकते हैं।
नाम पे खैरात दे। एक अली वाली ने सुना, दौड़ के दरवाजे आ पर कहती है, ओए फकीर किस नाम पे मांगता है? काली के नाम पे खैरात दे। नाम अली आना था ना, इज्जत अली की कसम, अपनी सोने की थालियां उतार के कहती है, जा अली के नाम की खैरात लेगा। अली के नाम की खैरात दी। अली के नौकर ने आगे से क्या कहा? मौला तुझे रिस्क भी दे, शाही भी दे। मुस्कुरा के कहती, मांगता मुझसे है, दुआएं बादशाह बनने की देता है। बंदा शिया है तो बोला जाया नहीं कर सकता। कहा मेरे मौला अली ने भी यही कहा है। कहा किसने कहा? तो मेरे मौला अली ने। आगे कदमों पे हाथ रख के कहती है, अली वाला झूठा होता ही नहीं। अरे है अली वालों किरदार बना लो। जल्दी आपने फिर जहमत कर ली और सुने ना, वालियां ली, दुआ दी, वापस नासबी की दुकान पे बोला कि कब वे है कि कब की लगा दे। ये देखो नासबी की दुकान पे आके ना, दूर से नासबी को ना वालियां दिखा के कहता, नासबी देख देख, देखता भी है पहचानता भी है। खैर करे, दरवाजा भी मेरा ही बता रहा है। अब आपने हाथ चेक करने, पहले नहीं अब। तो जी क्या मुझे बेचेगा? आया इसलिए तुझे बेचने आया हूं। सौदा हो गया। उसने बालियां नासबी के हाथ में रखी, नासबी ने गले में हाथ डाला। आपने अब हाथ चेक करने हैं कि ये दांत देते हैं या नहीं, या मौला से मैं थोड़ी सी और खैरात मांगूं कि मुझ पे करम करो ताकि ये दांत दे।